احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ الذین ذوی الفضائل رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین ومن الشاکرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله كلهم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محترم سامعین حضرات، مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں معروضات آپ کے سامنے مقتضائے حال کے مطابق کوشش کروں گا عرض کروں تو بغیر کسی تمہید کے اس شعر سے میں درس کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ میں جہاں سے بول رہا ہوں درمیان میں بیٹھ کر لکھنے والے اس جگہ کو سمجھ سکتے ہیں اور بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لکھیں یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے۔ لکھو جو لکھنے کے لیے بیٹھے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے۔ ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنے جلالی پکڑو گے۔ اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے۔
ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنے جلالی پکڑو گے؟ اگر درخواست دینے والے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تاجدار گوڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نور اللہ مرقدہ کی ذات اقدس کے ساتھ، اور جس موقف کا گلا دبانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، اللہ رب العالمین کے فضل سے ان کی اس حرکت کے باوجود اسی موقف کو ڈنکے کی چوٹ پر اگر بیان کرنے کے لیے آج بیٹھا ہے تو وہ گناہگار بیٹھا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس اس راستے پر انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا ہے تو تاجدار گولا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا۔ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، جس موقف کا گلا دبانے کے لیے تم نے اپنے آپ کو منسوب کر کے تاجدار گولا شریف کی طرف درخواست دی، اللہ کے فضل سے اس موقف کو بیان کرنے کے لیے آج اگر بیٹھا ہے تو اس مرد کلندر کا غلام بیٹھا ہے جس کو اس راستے پر انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا ہے تو تاجدار گولا شریف نے سکھایا۔ کہتے ہیں کانرا کے خبر شد خبر اشباز نہ آمد، مت بلواؤ ہمیں، مت بلواؤ ہمیں، دل سے اٹھتا ہے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں ساگ کہاں سے اٹھتا ہے، مت بلواؤ ہمیں ظاہری دلائل تک رہنے دو۔ درخواست میں جو بات کی گئی تو میری ماں ہے، میری رگوں میں خون ہے، میری ماں ہے، اور میں بہتر جانتا ہوں اپنی ماں کے بارے میں۔ تاجدار گوڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عرس کے موقع پر سیال شریف میں آپ کے سامنے یہ جو بجاتے ہیں گٹار کہہ لیں یا سارنگی، وہ کسی نے لائی کہ حضرت، تو آپ نے فرمایا خبردار اگر یہ تم نے اسے بجایا میں اسے توڑ دوں گا، یا آپ کی کتاب میں اسے کہو یہ اپنے پیر کا مخالف ہو گیا، باغی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حضرت پیر سیال نور اللہ مرقدہ کی ذات کی بات کرتے ہو، ان کو جتنا اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں، فرمایا تم کیا تمہارے بڑے بھی نہیں جانتے، میں جانتا ہوں میرے مرشد کی حیثیت کیا ہے، علمیت کیا، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے، یہ آپ نے خود لکھا۔ الحمدللہ ہم اپنی ماں کو جانتے ہیں اور ہم اپنی ماں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کس موقف کا گلا دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ اگر کسی کو خطا اجتہادی کے موضوع پہ مناظرے کا شوق ہے تو اللہ کے فضل سے آ جائے میدان میں، ہم اس کا یہ شوق بھی پورا کریں گے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اگر خطا اجتہادی کے موضوع پر کوئی اس گناہگار سید کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کی اس نالائق گناہگار بیٹے کے ساتھ آگ میں کودنا چاہتا ہے، خطا اجتہادی کے موضوع پر اللہ کی عزت کی قسم ہے، جگہ کا تعین، دن کا تعین وہ کرے، ظفر بنوری نہ آیا تو حرامی نہ ہو گئی ہے۔ آ جاؤ، اس پر بھی میدان میں آ جاؤ۔ جو بندہ ثابت کرے خطا اجتہادی فعل خبیث ہے، نام میرا سید ظفر بنوری ہے، باپ کا نام سید اقبال بنوری ہے، دادا کا نام سید حیات بنوری ہے، نانا کا نام سید سردار بنوری ہے، پڑنانے کا نام سید حسین علی شاہ بنوری ہے، آ جائے میدان میں۔ جو خطا اجتہادی کو فعل خبیث ثابت کرے 5 لاکھ روپے انعام دوں گا، 5 لاکھ۔
اس موقف کا گلا دبانے کے لیے یہ شرارتیں کی گئیں، اس لیے میں نے شروع کیا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے. تم عشق کو کیسے جکڑو گے؟ ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنے جلالی پکڑو گے؟ لکھو جس نے لکھنا ہے. خطا اتحاد فعل حرام ثابت کرے، فعل خبیث ثابت کرے، خطا اتحادی کو کوئی کمینگی ثابت کرے، خطا اتحادی کو کوئی عیب ثابت کرے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 5 لاکھ اگر مجھے گردے بیچنے پڑے نا تو بیچوں گا، 5 لاکھ اسے انعام دوں گا. لیکن اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی سلطان رائی کے ڈائلاگ نہیں، علمی دنیا پر علمی دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں. ماں نے سرزمین پر وہ بیٹا نہیں جنا جو خطا اجتہادی کو فعل خبیث، فعل حرام، عیب اور کمینگی ثابت کر کے دکھا ہے کوئی علم کی دنیا میں. علم کی دنیا میں تو آج ہشام الہی ظہیر اہل حدیث کا ایک جناب ذمہ دار بندہ ہے، دبے لفظوں میں جسے ترلا کہتے ہیں، ترلا. اس نے وہ کیا کہ جلالی صاحب آپ جب جیل میں تھے تو ہم آپ کے حق میں بولے اور آپ اب ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتے ہیں. نہ کریں نا، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. یہ کلپ چل رہا ہے، سنیں اسے پھر اور نکالیں اسے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تو مفتی بھی نہیں ہے، ذاکر نالائق جو ہے تو مفتی بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے. تو جب وہ مفتی بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، آپ کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ آپ ایسا نہ کریں نا. تو دن کو میں نے کہا کہ اگر وہ مفتی بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے نا، اپنی اوقات میں رہے. جب اس کے ماننے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لیٹا ہوا بت کہیں، جب اس کے ماننے والے اولیاء کو لیٹا ہوا بت کہیں، جب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ڈی گریڈ کرے اور مقابلے میں یزید کو شہزادہ بنا کر پیش کرے، رضی اللہ عنہ کہے، اس وقت تمہاری ماں مر گئی تھی کہ اسے روکتے. اب کہتے ہو نہیں جلالی صاحب وہ کوئی مفتی تو نہیں ہے، وہ محدث تو نہیں ہے، وہ فقیہ. ہم کہتے ہیں یہی بات تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اس کی اوقات ہے وہاں تک رہے، یہود و نصارہ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کو بھونکے گا یا اصحاب و اہل بیت کو بھونکے گا یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یزید کی کرسی لگائے گا. اللہ کے فضل سے اس زمین پر، پاکستان کی زمین پر ماؤں نے لاکھوں وہ بیٹے جنے ہیں کہ جو اس کو اپنا باپ، روحانی باپ، علمی باپ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. خطا اجتہادی پر جس نے بات کرنی ہے آ جائے، مبالغہ کرنا ہے آ جائے، اللہ کے فضل سے دن جگہ وقت کرے تجربے. ہم ثابت کریں گے کہ جو لفظ میری ماں کے لیے گالی ہو، یہ بتائیں، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، عوام بیٹھی ہے، پڑھے لکھے ہو، جو لفظ سیدہ فاطمہ تو زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالی ہے، کیا وہ لفظ نبی پاک علیہ السلام کے لیے جائز ہو سکتا ہے نا؟ کل جو لفظ بی بی کے لیے گالی ہے پیغمبروں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جن کے نزدیک خطا اجتہادی کا لفظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالی ہے، توہین ہے، کمال ہے. بی بی کے لیے وہ لفظ گالی ہے اور پیغمبروں کے سردار علیہ السلام کے بارے میں بولو تو جائز ہے. جو لفظ میری بہن کے لیے گالی ہے میرے لیے گالی نہیں ہوگا، جو لفظ میرے بھائی کے لیے گالی ہے میرے لیے گالی نہیں ہوگا، جو لفظ میرے لیے گالی ہے میرے باپ کے لیے گالی نہیں ہوگا. تو تاجدار گولا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب اگر لے کر اس پر فیصلے کے لیے آئیں تو یہ ایک قدم دو قدم تو بڑی بات ہوتی ہے، ایک قدم نہیں چل سکتے، کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ
کہ خواب کی تعبیر صلح حدیبیہ کے موقع پر خواب کی تعبیر جو نبی پاک علیہ السلام نے کی، اس کے بارے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ خطا کا لفظ نہیں لکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطا کا لفظ نہیں لکھا؟ مراد وہاں خطا سے کوئی فعل خبیث نہیں، فعل حرام نہیں، گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ نہیں، اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا جو ہے اس پر نیکی ملتی ہے۔ اجتہادی خطا پر، ہاں جی اجتہادی خطا پر، سارے بولو اجتہادی خطا پر، اجتہادی خطا پر۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ رکھا ہے، اگر گولڈا شریف سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں آپ جائیں کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو رافضی ٹولہ کس ڈگر پر چلانا چاہتا ہے، کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کیا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کا کوئی آج کے زمانے میں علم کی دنیا میں شاہ سوار ہو سکتا؟ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے غلط لکھا ہے، جائیں پڑھیں آپ کو پتہ چلے۔ آپ نے انبیاء کرام کے بارے میں جو لکھا اجتہادی خطا کا لفظ، تو جب اجتہادی خطا کا لفظ تاجدار گولڑا شریف انبیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھ چکے، اگر صاحبزادی کے لیے، سیدزادی کے لیے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے وہ گالی ہوتا، تو پھر پیغمبروں کے لیے بطریق اولا گالی ہوتا؟ کیا تاجدار گولڑا شریف لکھتے یہ لفظ؟ بولو، فعل خبیث، کوئی گندا لفظ، کوئی گھٹیا لفظ، کوئی عیبدار لفظ، تاجدار گولڑا شریف رحمت اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی، آل نبی اولاد علی، سچا سچا سید، اگر لفظ خبیث ہوتا، گندا ہوتا، گھٹیا ہوتا، انبیاء کے لیے لکھتے؟ یہیں پر بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف کیا ہے، آپ کو روافظ کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے بات وہیں سے شروع ہوگی اور وہیں پہ ختم ہوگی کہ یہ لاکھ جتن کریں، ہماری ایک ہی بات ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ تم عشق کو کیسے جکڑو گے، ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنے جلالی پکڑو گے۔ یہ میں بول رہا ہوں نا، بعد میں جس نے جو کرنا ہے پکڑ لے مجھے۔ اگر کتاب سے جو بیان کر رہا ہوں نہ دکھا سکے، لگاؤ مجھ پر قانون۔ اگر آئین پاکستان کے خلاف ہو، جو سزا بنتی ہے دو مجھے۔ اگر رب کے قرآن کے خلاف ہو، نبی کی حدیث کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، جو سزا بنتی ہے دو۔ اور جب کلام آئین پاکستان کی روح سے بھی جناب ٹکراؤ والا نہیں اور قرآن اور حدیث کے بھی مطابق ہے، تو پھر بدماشی کی جا سکتی ہے، پھر زبردستی تو کی جا سکتی ہے، پھر بدماشی تو کی جا سکتی ہے، پھر جو اللہ کے دین کا اور کلمے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، ڈاکٹر صاحب جیسی جتنی ذوات ہیں ان کے لیے گالی بن گئی ہے۔ گالی کیا؟ سنیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، لا تلبسوا، نہ ملاؤ تم الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، مت ملاؤ حق کو، مت ملاؤ حق کو، سارے بولو مت ملاؤ حق کو، مت ملاؤ حق کو۔ کیا مطلب؟ کہ نہیں جی ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کی حالت یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں قرآن کو غلطی سے پاک کرنے والے، پاک ماننے والے ٹھیک ہیں کہ نہیں، یہ کہنے والے کہ قرآن میں بھی غلطیاں موجود ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہماری نسلوں کو یہ سمجھ نہ ہو ہماری زندگی میں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے، ہم نے گونگے شیطان کا کردار ادا کیا ہے، ہم نے منہ میں چوسنی لی ہے اپنے مفادات کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تلبسو، لا تلبسو، یہ گالی ہے ہر اس بندے کے لیے
جو اس آیت پر عمل کرتا ہے، لا تلبسو، مت ملاؤ الحق کا، حق کو بالباطل، کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دو معاملے کو۔ جو کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہماری نسلوں کو خبر نہ ہو، یہ ٹھیک کہتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ میں ہر عیب ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، کہ جو کہتے ہیں اللہ عیب سے پاک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جناب نبی کو تو جب صحابہ کو حکم ہوتا تھا یہ آیت لکھو، اور صحابہ آیت لکھتے تھے اور غلط لکھتے تھے، تو نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پتہ نہیں یہ والا مولوی ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، یہ والے ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء مرسلین کے بعد سب سے بڑی شان والے ہیں، یہ ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ان کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں، مسلمانی کا اور کلمے کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ والے ٹھیک ہے۔ یہ ہے گڈ مڈ کر دینا معاملے کو۔ اب ہم پوچھتے ہیں جو لکھنے والے بیٹھے ہیں ان سے کہ یہ بتاؤ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے پاک رسول علیہ السلام کا، تم بھی اس قرآن کو ماننے والے ہو، ہم کیا کریں اس آیت کے ساتھ؟ جو آیت ہمیں پابند کرتی ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جب علم رکھتے ہو تو گونگے شیطان مت بنو، حق کو مت چھپاؤ۔ اب ہم کیا کریں اس آیت کے ساتھ؟ کیا کریں؟ کریں تو کیا کریں؟ تم 200 بندے 400 بندے جناب آ جائیں اور تھوڑا سا پریشر ڈالیں تو تم کہیں نہیں لا تلبسوا الحق کا اپنا کام کرے گی، چھوڑو لا تلبسوا الحق کیا ہوتا ہے، وَتَكْتُمُ الحق کیا ہوتا ہے، اب ہمارا حکم چلے گا، رب کا نہیں ہمارا چلے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایک ہی حکم ماننا ہے، یا تمہارا یا رب کا، اور مسلمان نے ایک ہی حکم ماننا ہے، ان کا یا اللہ رب العالمین کا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے۔ 2-4 باتیں اس پر موٹی موٹی آپ کے سامنے۔ یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس الف لام میم سے لے کر والناس تک، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کا عقیدہ ہو کہ یہ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک صرف غلطی سے نہیں، صرف غلطی سے نہیں، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اس قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا؟ یہ قرآن صرف غلطی سے نہیں، ہر قسم ہر قسم کی غلطی سے، سارے بولو، یہ قرآن ہر قسم کی غلطی سے، یہ قرآن ہر قسم کی غلطی سے، حقیقتاً غلطی سے، مجازاً غلطی سے، لفظاً غلطی سے، مانن غلطی سے، شکلاً غلطی سے، صورتاً غلطی سے، اور جو اس قرآن میں غلطی مانے کیا وہ مسلمان ہو سکتا؟ علماء بیٹھے ہیں دائیں بائیں، جو قرآن میں غلطی کی قسمیں بنا کر، میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ حقیقتاً غلطی ہے، میں نے تو کہا وہ صورتاً ہے شکلاً ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی جملہ تم پہ لوٹا دیا جائے کہ تم حقیقتاً سور نہیں ہو، صورتاً سور ہو، یہ تو گستاخی نہیں ہوگی نا؟ حضرت صاحب مائنڈ نہیں کریں گے کہ تم حقیقت، میں نے تو تمہیں حقیقتاً سور نہیں، حقیقتاً تم سور نہیں ہو، صرف صورتاً سور ہو، صرف شکلاً سور ہو۔ یہ قابل قبول ہے؟ ہمیں کوئی کہے یہی لفظ کہ حقیقتاً نہیں مانتا میں تمہیں خبیث، صرف صورتاً شکلاً مانتا ہوں، ہم قبول کریں گے؟ تو قرآن کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں حقیقتاً غلطی تو نہیں ہے لیکن صورتاً غلطی ہے؟ جو بندہ قرآن میں غلطی کی کوئی بھی قسم مانتا ہے کائنات کا بدترین کافر ہے، کائنات کا بدترین۔ سارے بولو جو اس قرآن میں غلطی مانے بدترین، سارے بولو جو اس قرآن میں غلطی مانے کائنات کا بدترین۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ نہیں کہ آپس کا معاملہ ہے، اتنا بڑھانے چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپس کا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھیے بریلوی اور دیوبندی جناب یہ نیا ایک معاملہ شروع آپس کا ہے، چھتری کے نیچے نہیں ہے،
صدیوں سے مستشرقین یہود و نصارہ 100 200 کئی سینکڑوں کی گرامر کے اعتبار سے اپنے تئیں قرآن کی غلطیاں نکال کر کتابیں چھاپ چکے ہیں. اس قرآن میں غلطی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو یہ پھر چھتری کے نیچے کا معاملہ ہے. او جی کیا ضرورت ہے ادھر بیان کرنے کی, یہ تو گھر کا معاملہ ہے. گھر کا معاملہ کدھر ہے؟ اس یوٹیوبر کی اس بکواس کے بعد ایک بہت بڑا ملحد ہے, اویس اقبال اس کا نام ہے, جو اللہ کی ذات کا منکر ہے, اللہ کے وجود کا منکر ہے. کہتا ہے کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں, یہ زمین آسمان خود بنے ہیں, یہ نظام خود بخود ہے, اللہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من. جو اتنا پلید ملحد ہے اس نے باقاعدہ پوسٹ کی ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہے اس کی بات کے ساتھ میں 100% اتفاق کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, کہ قرآن کے اندر غلطیاں ہیں. اس نے ہمت دکھائی ہے, سچ بولا ہے, آگے وہ جگت مارتا ہے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اسلام پر اور قرآن پر. لکھتا ہے کہ اگر یہ یوٹیوبر تھوڑی سی اور ہمت کرے, تھوڑا سا اور سچ بولے, تو مسلمانوں کے ہاتھ میں 2.5 سے 3 پارے کا قرآن رہ جائے گا. ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ مستشرقین کا طبقہ, ملحدین کا طبقہ, ان کا یہ اعتراض, ان کے اس اعتراض میں نئی روح کس نے ڈالی ہے؟ کہتے نہیں جی اس نے تو بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا, توبہ توبہ کہہ لیا, اب وہ حجر اسود کی طرح مقدس ہو گیا. کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا جو یہ اعتراض تھا اللہ پر, نبی پر, اسلام پر, قرآن پر, اس کے اندر دوبارہ نئی روح کس نے ڈالی ہے؟ اس خبیث نے. تو لنسفان کو لیتے ہیں, وہ لنسفان میں غلطی ہے. صحابہ نے 2 تنوینیں ڈال دی, اس پر بھی ہم کہتے ہیں اگر ایک باپ کا کوئی ہو ثابت کر دے یہ تنوین 2 زبر یہ صحابہ نے ڈالے ہیں, تب بھی آ کر 5 لاکھ مجھ سے لے کر جائے گا. 2 زبر صحابہ نے ڈالے, کیا یہ زبر زیر پیش, یہ تنوین, یہ شد مد, یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے. صحابہ کے پاس جو قرآن تھا اس میں تھے, زبر زیر پیش تھے. اتنا بڑا جناب منافقت ہے کہ یہ 2 زبر صحابہ نے ڈالے ہیں. اور عام جو طلباء بیٹھے ہیں, ادربان ادربا, ادربون ادربو, ادربین ادربی, یہ پڑھ سکتے ہیں. کہتے نہیں وہ اگر لنسفان نون خفیفہ کے نون ساکن کے ساتھ لکھتے تو ٹھیک ہوتا, وہ تو قانون کے مطابق ہے, الف کے ساتھ لکھا تو یہ قانون کے خلاف ہے. کمال ہے, کہاں سے پڑھا ہے, آفرین ہے تجھے پڑھانے والوں پر. ادربون ادربو, ادربان الف ڈال کر ادربا, ادربین یا ڈال کے ادربی, یہ ایک قانون میں یا کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے, یا ایسے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے. قانون کا حصہ ہے, قانون کا. پھر یاد رکھو ہمارے لیے جو پیمانہ ہے وہ رب کا قرآن ہے, وحی الہی, کلام الہی ہے. ہمارے لیے پیمانہ کلام الہی ہے. ہم عربی زبان کے ہر قانون کو کلام الہی کی کسوٹی پر تولیں گے. ہم کلام الہی, وحی الہی کی کسوٹی پر تول کر قانون کو تو رد کر سکتے ہیں, لیکن قانون کو کسوٹی بنا کر قرآن کی آیت کو رد کبھی بھی نہیں کر سکتے. کسوٹی کیا ہے؟ 300 سال بعد کے علماء کے بنائے ہوئے قانون کسوٹی ہے کہ ہم چیک کریں گے قرآن کی کون سی آیت ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے. وحی الہی, کلام الہی ہمارے لیے کسوٹی ہے. ہر قانون کو ہم چیک کریں گے, جو کلام الہی کے مطابق ہوگا اس کو مانیں گے, اس کو آگے بیان کریں گے, اور جو کلام الہی سے ٹکرائے گا, ٹکرانے والے کو ہم چھوڑیں گے, اسے غلط کہیں گے. اب حق کو حق کیسے کہنا کیا مطلب, اور باطل کو باطل کہنا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ اے قائد اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت کنز العلماء محقق حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ, آپ پہلے نہیں ہیں. آپ ان حالات میں سے گزرنے والے 14 صدیوں میں پہلے نہیں,
پہلے نہیں، آپ نے خود کہا یہ بازی عشق کی بازی ہے، آپ پہلے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دن میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے۔ جرم کیا تھا؟ لا تلبس الحق بالباطل، اس کے علاوہ اور کیا جرم تھا؟ دن میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے۔ 60 سال سے با عمر تھی آپ کی، اتنی عمر میں باندھ دیا جاتا رسیوں کے ساتھ، ہوا میں معلق کر دیا جاتا، اور کوڑے مارنے والا وہ جلاد کہتا تھا، روتا تھا بعد میں، کہتا میں نے اگر ہاتھی کو بھی کوڑا مارا ہے نا تو اس کی بھی پیٹھ میں نے زمین سے لگائی ہے۔ ہاتھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا اور رہنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ عجیب بابا ہے، یہ احمد ابن حنبل، یہ عجیب انسان ہے، دن میں 100 کوڑے میں نے مارے، لیکن نہ ہائے سنی نہ بائے سنی، نہ اپنے موقف سے پھرتا دیکھا، نہ اپنے موقف کو بدلتے دیکھا، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نوکری سے پیچھے ہٹتا دیکھا۔ ہم کہتے ہیں امام جلالی آپ پہلے نہیں۔ جب یہ عشق کی بازی ہے تو یہاں جب 14 صدیوں کو ہم دیکھتے ہیں، جس نے اس آیت پہ پہرا دیا، لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملنے ملانے مت دو، حق کو مت چھپاؤ۔ اگر تم حق جانتے ہو، جس نے اس آیت کو تلاوت سے آگے جا کر، ترجمہ سے آگے جا کر، تفسیر پڑھنے پڑھانے سے آگے جا کر، پریکٹیکل لائف میں اس کو نافذ کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کو ان حالات کا سامنا دن رات کرنا پڑا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ کا کرتا گھر میں اٹھاتے تھے پیچھے پیٹھ سے، کہتے تھے آپ کی پیٹھ کی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کی چمڑی جو ہے کرتے کے ساتھ ہٹ جاتی تھی۔ کیا جرم تھا؟ انہوں نے بھی سیدہ پاک کے بارے میں خطا اجتہادی کا لفظ بولا ہوگا، ان کا کیا جرم تھا؟ ڈاکٹر صاحب پر تو یہ ہے نا، ان کا کیا جرم تھا؟ ایسے ہی ظالم اکٹھے ہو گئے تھے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں ہمیں ہماری مرضی کا فتویٰ دو کہ یہ مخلوق ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا ایک بزرگ نے، پوچھا حضرت بڑی تکلیف گزاری، بڑی اذیتیں گزاری، آپ مسکرائے اور دیکھا کیسے جنت میں ٹہل رہے ہیں، پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، پوچھا بڑی اذیتیں گزاری، آپ مسکرائے، فرمایا کون سی اذیتیں؟ پوچھا حضرت دن میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے، چمڑی اتر جاتی تھی، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی اذیتیں؟ آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہیں معاملے کی سمجھ نہیں، تم اس دنیا کے مسافر ہو ہی نہیں، تم اس دنیا عالم مشاہدہ کے باسی ہو ہی نہیں۔ فرمایا جب ہر کوڑے پر مجھے کہا جاتا تھا کہ دو ہماری مرضی کا فتویٰ، لکھ کر دو قرآن مخلوق ہے، اور ہر بار میں کہتا تھا ہر کوڑے کے بعد کہ کبھی بھی لکھ کر نہیں دوں گا، اور مجھے کوڑا لگتا تھا ادھر، کوڑا لگتا تھا ادھر، اللہ کے جلوے مجھے نصیب ہوتے تھے۔ ہر کوڑے کے بدلے میں مجھے اللہ رب العالمین کی تجلی نصیب ہوتی تھی۔ 100 کوڑوں کا مطلب ہے دن میں 100 مرتبہ اللہ کی تجلی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئیں، ان کی تجلی ہو، انگلیاں کٹ جائیں، پتہ ہی نہ ہو اپنے درد کا، اپنے زخم کا، اپنے خون کا، ٹیسوں کا، درد کا، خون کا، کٹی انگلیوں کا۔ حضرت یوسف کی تجلی اتنا مست کر دے، بے خود کر دے، اور میں دیوانہ کر دیا، مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تجلی ہو، انگلیوں کا پتہ نہیں، درد کا پتہ نہیں، خون کا پتہ نہیں، کٹنے کی خبر نہیں، اور جب اللہ کی تجلی ہو درد کا پتہ چلتا ہے، تکلیف کا پتہ چلتا ہے، چمڑے کی اترنے کا پتہ چلتا ہے۔
ہاں راستہ مشکل ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل والا راستہ مشکل ہے۔ نوجوانوں، دین قربانی مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، میں دلوں نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نوجوانوں، بظاہر یہ بڑی شکتی ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، کوئی قرآن بیان کرنے نہیں دیتا، کوئی حدیث بیان کرنے نہیں دیتا، کوئی داتا صاحب کی کتاب بیان کرنے نہیں دیتا، کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کھول کر اس میں سے بیان کرو تو نہیں کر، نہیں تم نہیں کرو گے، تم نہیں کرو گے، تم نہیں کرو گے۔ بظاہر تو اتنے مسائل ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ہر کوڑے کے بعد اللہ کی تجلی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہی حق اور باطل میں فرق کرنے والا مرد کلندر، مرد عظیم، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، فرمایا اتنا کہ آپ کے سر پہ کوڑے مارے جاتے تو ایڑیوں تک خون پہنچتا تھا۔ کیا جرم تھا؟ انہوں نے بھی بی بی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تھا۔ کیا جملہ تھا؟ ہر زمانے میں اس آیت پر عمل کرو گے، اس آیت پر، تو بظاہر چمڑی اترے گی، بظاہر مخالفت ہوگی، بظاہر سینے سے لگانے والے ہاتھ ملانے تک آ جائیں گے۔ یہ ہمیں اپنے مشاہدات ہیں، اپنی زندگی کے تجربات ہیں۔ اگر کلمہ حق بیان کرو گے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فکری بیٹے بننے کی کوشش کرو گے تو سینے سے لگانے والے ہاتھ ملانے تک آ جائیں گے، ہاتھ ملانے والے دور سے سلام کرنے تک آ جائیں گے، روزانہ ملنے والے سیمائی ملاقات تک آ جائیں گے۔ کسی جنازے میں، کسی نکاح میں، کسی ولیمے میں اتفاقاً ملاقات ہو گئی، حضرت صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ زندہ ہیں؟ فی الحال زندہ ہیں، آج تک زندہ ہیں، بس یہاں تک آپ کو رکھا جائے گا۔ اور اگر لا تلبسوا الحق بالباطل، اس آیت کو چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے جی، وہ بیان کروں گا جو لوگوں کو پسند ہے، جو اداروں کو پسند ہے، جو سرکار، اس دنیا کی سرکار کو پسند ہے، تو اگر اس دنیا کی سرکار کی خاطر اپنے مدینے والی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کی تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کو بھی جہنم بنا دے گا، اور وہ تو ہے ہی جہنمی، جہنم آ گئی۔ اس دنیا کی سرکار کے لیے ہم مدینے والے آقا علیہ السلام سے دو نمبری کریں گے، بغاوت کریں گے، منہ پھیریں گے۔ ہم کہتے ہیں قائد اہل سنت ہے امام جلالی، ہے وارث علوم اعلی حضرت، ہم کاش کہ ہمیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نصیب ہوتا، ان کی قربانیاں دیکھنا نصیب ہوئی ہوتی، نہیں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے زندگی میں دیکھتے نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی، ہمیں آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں فخر کرتا ہوں اللہ نے مجھے وہ زمانہ دیا جس میں میں نے امام جلالی کو اس دین کی خاطر اللہ کی ذات سے لے کر اولیاء تک اور صحابہ کے عقیدوں سے ولیوں کے عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت میں سے چھوٹی سی چھوٹی جزئی کے لیے بھی قربانیاں دیکھتے ہوئے دیکھا۔ چاہیے پیچھے ہو جائیں، بک جائیں، چھوڑ دیں، پیر صاحب بن جائیں گے، حضرت صاحب بن جائیں گے، میں کہتا ہوں 2 مہینوں میں جناب 5, 7, 10 لاکھ بندہ مرید ہو جائے اس بندے کا۔ ہاں اگر یہ دین بھیج دے، یہ رضویت بھیج دے، یہ بریلویت بھیج دے، یہ صحابہ والے عقیدے کو دفن کر دیں جا کر قبرستان میں، تو 2 مہینے میں لاکھوں لاکھوں اس کے مرید ہو جائیں۔ لیکن اس نے دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی جناب عہدے، دنیا کی ویلیو، دنیا کا تشخص، اس دنیا کی واہ اس کو ایڑی کے نیچے کچل کے آواز دی ہے کہ یا رسول اللہ جب تک جینا ہے آپ کی عزت و ناموس پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر پہرا دیتے ہوئے، چوکیداری کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے جینا ہے، اور اگر یہ کام نصیب نہ ہو تو اس سے پھر بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ علم کی بات
حضور جانتے نہیں، حضور کو پتہ نہیں، حضور کو خبر نہیں، حضور پڑھ نہیں سکتے، کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں۔ اور کس کے مقابلے میں؟ چائنا کے مرتد زندیق مشرکین اس دنیا کے ظاہری چند لفظ پڑے ہوئے، ان کے جو اسکالر ہیں، ان کو وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑے عظیم اسکالر ہیں، اس کے مقابلے میں کہا جائے کہ وہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں، دنیا ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، غلط آیت لکھ کر دکھاتے تو حضور کو نون اور الف کا فرق نہیں آتا تھا۔ ان کے مقابلے میں یہ کہنا چھوٹا جرم ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ ایک تو مطلقاً کہ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، ایک یہ کہ وہ اس پائے کے ہیں اور حضور تو بس ایسے ایسے تھے۔ یاد رکھو یہ عقیدہ نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، پوری ذمہ داری سے جو یہ بیان کیا گیا، نہ یہ حضرت عمر کا عقیدہ، نہ حضرت عثمان کا عقیدہ، نہ حضرت علی کا عقیدہ رضی اللہ عنہم، نہ غوث پاک کا، نہ داتا صاحب کا، نہ تاجدار گھوڑا شریف رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا۔ یہ مستشرقین کا ادھر سے قرض لیا گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک دن حجرہ شریف سے نکلے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام حجرہ شریف سے باہر آئے، دونوں ہاتھوں میں، بولو، دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ یہ کیسی کتابیں ہیں؟ کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا۔ صحابہ غلط لکھ دیتے تھے، پڑھنا نہیں آتا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث، دونوں ہاتھوں میں کیا تھی؟ صحابہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ یہ کیسی کتابیں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو سیدھے ہاتھ میں کتاب تھی اس کو بلند کیا، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ دنیا کے کسی پروفیسر کی لکھی ہوئی، شاعر کی لکھی ہوئی، کسی دنیا کے عالم کی لکھی ہوئی، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اس میں کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و اسماء قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم۔ فرمایا اس کتاب کے اندر قیامت کی شب تک آنے والا ہر جنتی، خود جنتی کا نام بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، وہ کس خاندان سے، کس قوم، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا یہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اور کل مخلوق میں سے کتنے فیصد جنت میں جائیں گے یہ اجمال بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ تو کہہ دیا گیا دیوبند کی بنیادیں جو تھیں تو وہ حضور رات کو آ کر نقشہ لگا کر دیتے تھے، لکیریں لگا کر دیتے تھے۔ ایک طرف کہتے ہیں حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، دوسری طرف پتا ہے انڈیا ایک علاقہ ہے اس میں ایک مدرسہ بن رہا ہے، رات کو آ کر نبی پاک علیہ السلام بنیادوں کے نشان لگا کر دیتے۔ پڑھنا نہیں آتا، سرکار فرماتا ہے فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم واسماء قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم۔ میں اس میں ہر جنتی کا نام ہے، ہر جنتی کے باپ کا نام ہے، کس خاندان، کس قوم، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی لکھا ہے، اور کل مخلوق میں سے کتنے فیصد جنتی ہیں اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر۔ دوسری کتاب فرمایا فیہ، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کدھر سے آئی ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم۔ فرمایا اس میں ہر جہنمی کا نام ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہر جہنمی کے باپ کا نام ہے، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہر جہنمی کس خاندان، کس قوم، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور کل مخلوق میں سے کتنے جہنمی ہوں گے اس کتاب میں یہ بھی درج ہے، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟
اب مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے ایسے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، یا کتابیں ہم نے دیکھی یا ہم نے سوال کیا یہ کتابیں کہاں سے آئیں، کیسی کتابیں، یا حضور ہاتھوں میں بلند کر کے ہمیں بتاتے رہے، یا حضور نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، کتابیں تھیں پھر کتابیں نہیں تھیں، کتابیں تھیں پھر کتابیں، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور میرے اعلی حضرت کی بات ان کو کے سامنے قرآن بیان کرو تو یہ اس کو بھی جناب اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کو بھی دلیل سے توڑتے ہیں، حدیث بیان کرو اس کو بھی دلیل سے توڑتے ہیں، اجماع بیان کرو اس کو بھی حدیث سے توڑتے ہیں۔ ان کے سامنے جن کو یہ مانتے ہیں، ان کے بڑے جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کا بیان کرو، پھر یہ ان کا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اپنے بڑے کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کہتے ہیں فخر المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہمارا بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا کس چیز میں ہے؟ مشرک کو بڑا مان سکتے ہیں؟ کافر کو اپنا بزرگ مان سکتے ہیں؟ مشرک کو بزرگ مان سکتے ہیں؟ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تم بزرگ مانتے ہو تو مطلب ہے کہ اس کے عقیدے کو بھی ٹھیک مانتے ہو۔ دا گزدہ میدان آ جاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلمان تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر امتی کو بھی جانتے ہیں، اس کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، اس کے نفاق کو بھی جانتے ہیں، اس کے گناہ جانتے ہیں، اس کے ثواب کو بھی جانتے ہیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اس سے اگر اللہ ناراض ہے، جس کام جس بات کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور میں مسلمان تیرا عقیدہ ہونا چاہیے مدینہ شریف میں سبز گنبد کے سائے میں نبی پاک علیہ السلام اس کام اور اس بات کو بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ علم ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ شاہ صاحب نے کیا لکھا، کتنا جانتے ہیں؟ دیوار کے ادھر کا، دیوار کے ادھر کا، حال کے اندر کا جانتے ہیں، حضور ادھر کا نہیں جانتے۔ اپنی زندگی پیریڈ آف لائف جو ہے اس کا جانتے ہیں، بعد کا نہیں جانتے۔ فرمایا امتی تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اسلام یہ ہے قیامت تک جو بھی نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، کون حضور کی امت سے خارج ہے؟ قیامت تک کون ہے جو حضور کی امت سے خارج ہے؟ سب حضور کی امت ہے۔ فرماتے ہیں جو حضور کا امتی ہے حضور اس کو جانتے ہیں، اس کی نیکی، اس کی بدی، اس کا ایمان، اس کا نفاق، اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اسی کو ان کے بڑے، ہمارے بڑے ہم مانتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل میں فکری علمی وارث ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ ہم ہیں وارث، ہم ہیں وارث۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ابھی آپ نے سنا۔ یہ بتاؤ اس سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ حضور ہمیں جانتے ہیں، حضور ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، حضور ہمارے ایمان کو جانتے ہیں، حضور ہم پر آنے والی تکلیف کو جانتے ہیں، خوشی کو جانتے ہیں۔ عقیدہ تھا کہ نہیں؟ پہلے بھی تھا، حوالہ آج سنا لیکن پہلے بھی تھا یہ عقیدہ۔ تو شاہ صاحب کے اصل پیروکار ہم ہیں یا دوسرے؟ اصل فکری بیٹے ہمیں یا دوسرے؟ اللہ کے فضل سے یہ جتنے اولیاء کاملین، محدثین، مفسرین، ائمہ کبار ہیں، ان کا اللہ کی زمین پر اگر کوئی حقیقی وارث ہے تو وہ بریلوی ماں کا بریلوی بیٹا۔ ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ لکھا ہو جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کوئی کتاب کی دنیا میں رد کر دے نہیں لکھا انہوں نے۔ 5 لاکھ کے نام لے، ظفر بنوری نام ہے، ظفر بنوری، اسی خطے سے ہوں۔ 450 سال سے کوہاڑ کی سرزمین پر ہمارے بزرگ اس دین کی خدمت میں اسی زمین پر رہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں آپ کو نام ملے گا شیخ المشائخ حضرت سیدنا آدم بنوری مجدد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان کی اولاد ہیں۔
یہ نہیں کہ جناب کوئی نسب نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی شجرہ نہیں، کوئی اصل نسل نہیں، کس کو پکڑیں گے، کہاں دیکھیں گے. میرا فون نمبر ہے، یہ سب ذمہ داران بیٹھے ہیں. کیا بیان کرنے لگا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، قرآن کریم کے زبردست عاشق تھے. جب ان پر کیفیت ہوتی وہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جنگل میں چلے جاتے ہیں. آنکھیں بند کرتے قرآن پڑھتے، آنکھیں بند کرتے قرآن پڑھتے. وجد کی کیفیت ہوتی، قرآن پڑھتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے والد فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی ہوا، استاد نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، جنگل میں گئے. استاد آنکھیں بند کر کے رب کا قرآن پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے. اب میرے استاد کی آنکھیں بند ہیں. اچانک میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نورانی بدن والے بزرگ، نورانی کپڑے، نورانی نقاب، خوشبودار بدن، گھوڑوں پر سوار، ایک آگے ہے، چار پیچھے ہیں. آگے والا نظر آتا ہے پچھلوں کا سردار ہے، کھڑے ہوئے قرآن سنا، قرآن سنا، قرآن سنا. وہ جو آگے تھا چلتے وقت اس نے کہا ہے قاری صاحب، جس منہ سے تو رب کا یہ پاک کلام اتنے محبت، عشق، جذبے سے پڑھتا ہے، اللہ تیرا یہ منہ سلامت رکھے. دعا دی اس بزرگ نے، وہ چلے گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد اسی وضاقت کا ایک اور بزرگ آیا گھوڑے پر، اور ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. میں قریب ہوا، میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کون ہیں اور کیا تلاش کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا مجھ سے پہلے یہاں کوئی افراد آئے تھے، بندے آئے تھے. میں نے کہا جی، ایک آگے تھا، چار پیچھے تھے، اگلا جو تھا وہ لگتا تھا پچھلوں کا سردار ہے. اور کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے. آخر میں جانے سے پہلے دعا دی تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میں فلاں صحابی رسول ہوں، مجھے کل رات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم فلاں جنگل میں قرآن کا ایک عاشق ہے، قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، ہم اس کا قرآن سننے جائیں گے. تیری یہ ڈیوٹی ہے فلاں علاقے میں، اس کو پورا کر کے پھر ہمارے پیچھے وہاں جانا. مجھ سے پہلے وہ آگے والا جو تمہیں پچھلے چار کا سردار نظر آتا تھا، وہ صرف پچھلے چار کا سردار نہیں، وہ اللہ کی پیدا کردہ کل مخلوق کا سردار، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. انڈیا کہاں ہے؟ انڈیا میں جنگل ہے، جنگل میں قرآن کا عاشق ہے. آج وہ جنگل میں آیا ہوا ہے، کل وہ جنگل میں آئے گا، قرآن پڑھے گا. حضور تو کچھ بھی نہیں جانتے نا، یہ دوسروں کے مذہب کے مطابق. کل زمین کے کس خطے پر، کس جنگل میں کون آئے گا، کیا کرے گا؟ بولو نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں وہ ایسے ویسا ہوں گا نا، ایسے ویسے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ نہیں. یہ جتنے نام لے رہا ہوں ان پہ فتویٰ دینا ہوگا، یہ سارے مشرک تھے، یہ سارے کافر تھے، مشرک تھے، جہنمی تھے. اور یہ دوبارہ بھی پیدا ہونا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ شرک و کفر کا فتویٰ، شرک و کفر کا فتویٰ. یہ اتنی اونچے قد کی ذوات ہیں. اللہ کے فضل سے یہ جن بزرگوں کے عقائد بیان کیے، بتاؤ ان عقائد میں، اور اے اٹک کے سنیوں، تمہارے سینے میں جو آج عقیدہ موجود ہے اس عقیدے میں 1% کا کوئی خرابواں حصہ بھی فرق ہے. مبارک ہو تمہیں. کل جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، آج اٹک والو تمہارا. کل جو شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا، اے اٹک والو، تمہاری ماں کو بھی سلام، تمہارے والدین کو سلام، تمہیں پالنے والوں کو سلام، تمہیں یہ عقیدہ پڑھانے والوں کو سلام. جو کل ولیوں کا عقیدہ تھا، آج اٹک والو تمہارا وہی عقیدہ. فرق ہے.
کوئی فرق ہے عقیدے میں؟ یہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے میرے والد بیمار ہو گئے، حالت ایسی ہوئی، غشی تاری تھی، میرے والد بعد میں بتاتے تھے کہ مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا میں بچوں گا، میں نے کہا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، اتفاقاً میری چارپائی کا رخ ایسے تھا، میرے پاؤں دروازے کی طرف ہوتے تھے، غشی کی حالت میں میرے بزرگ میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے اے عبد الرحیم چارپائی کا رخ پھیرو، نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بگڑی کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ ذمہ دار ہوں میں، سب پر بنوری ذمہ داری ہے۔ ان پڑھ امی ان پڑھ امی ان پڑھ، وہ کہتا اچھا تمہارے مدرسے میں جو 4 دن پڑھے، تمہارے مدرسے میں جو 4 دن پڑھے وہ مفتی بحر و بر اور مفتی خشک و تر، جو ان کے مدرسے میں 4 دن پڑھے 2024 کے مولوی کے پاس جس کی اصل نسل کی خبر نہ ہو، اس کے پاس بھی جو پڑھ لے تو وہ مفتی بحر و بر اور مفتی خشک و تر، اور الرحمن علم القرآن، جس کو خود اللہ رب العالمین پڑھائے وہ ان پڑھ۔ سوچو نوجوانوں، تم شیخ القرآن نہیں ہو، شیخ الحدیث نہیں ہو، تم مفتی مناظر نہیں ہو، تم نے ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی بخاری شریف کا منہ ہی نہ دیکھا ہو، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد شریف کو ہاتھ لگانا بھی تمہیں نصیب نہ ہوا ہو۔ بولو تمہارا دماغ مانتا ہے؟ آج کا مولوی جسے پڑھائے وہ فضیلت الشعر، وہ فضیلت العرب والعجم، مناظر عرب و عجم، مفتی خشک و تر بحر و بر، اور جس کو اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ، یہ آپ کا دماغ مانتا؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ ذاتی ہے کہ نہیں؟ پھر میرے امام نے فرمایا ذکر کاٹے، یہ وہ بدبخت طبقہ ہے ذکر کاٹے، فضل روکے، نقص کا جو یہاں رہی، پھر کہے مردد کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ تمہیں کیا نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے؟ جب اس انداز میں گھٹاؤ، شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں میرے والد نے آنکھ کھولی اور زبان سے بول نہیں سکتے تھے، اشارہ کیا میری چارپائی کا رخ بدلو، چارپائی کا رخ بدلو، میرے پاؤں دروازے کی طرف ہیں، رخ بدلو۔ ہم نے پکڑ کر چارپائی کا رخ بدلا۔ بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعد میں جب میرے والد ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے مجھے پوری بات بتائی کہ بیٹا خواب میں ایسے بزرگ آئے تھے، انہوں نے فرمایا، اور جب تم نے رخ بدلا چارپائی کا تو اچانک کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر ایسی خوشبو آئی کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو اس دنیا کی خوشبو نہیں تھی۔ حضور کے بدن سے جو آتی ہے اس دنیا کی خوشبو، کہتے ہیں پھر کمرے میں ایسا نور آیا، روشنی پیدا ہوئی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ کچھ دیر گزری تو دیکھتا ہوں اب میری تو ٹک ٹکی بندی ہے دروازے کی طرف۔ خواب میں مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ تیرے مقدر جاگنے والے ہیں، تیری بگڑی بنانے کے لیے لجپال تشریف لانے والے ہیں۔ میری تو جناب فرمایا آنکھ ہی ادھر لگی ہوئی تھی، فرمایا عید گاہے ماں غریباں کوئے تو، اور ان بے ساتھ عید دیدن روئے تو۔ یا رسول اللہ ہم غریبوں کی عید نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ بیوی، نہ بچوں، نہ یاروں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ یا رسول اللہ ہماری عید تو آپ کی گلیوں کی جو خاک ہے اس پہ چہرہ ملتے ہوں، بس یہ ہماری عید۔ اور ہماری عید 50، 100، 1000، 500 لاکھ گاڑی کی چابی، موٹر سائیکل کی چابی، 70,000 کا موبائل کوئی دے دے۔ یا رسول اللہ نہ یہ ہماری عیدی ہے، نہ ہمارا دل سے قبول کرتا ہے، نہ ہمیں چاہیے۔ ہماری عیدی کیا ہے کہ بس آپ کا رخ انور ہو، ہماری آنکھیں ہو، دیدار کرتے رہے۔ ام بساط عید دیدن روئے تو۔ آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ امی ان پڑھ، امی ان پڑھ، امی ان پڑھ کی گردان کی جاتی ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے سے؟ امی ان پڑھ، امی ان پڑھ دوسری بات نہیں۔ آؤ اگر حضور کا مقام اور مرتبہ سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے تو پھر ان کے سامنے آ کر بیٹھو کہ
جنہوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ کہ دسترخوان سے چند لقمے چند ذرے اٹھا کر کھائے ہوں اور نصیب ہوں۔ سنو نبی پاک علیہ السلام کی شان، مقام، مرتبہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں میرے نصیب جاگ گئے، عید ہو گئی عید، سامنے دروازے سے دیکھتا ہوں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جلوہ گر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا قیامت کے دن میں اس کی اللہ کے دربار میں شفاعت کرواؤں گا۔ پاک محفل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نام کی محفل ہے۔ دعا کرو سارے مل کر اللہ رب العالمین مجھے آپ کو زندگی میں بار بار کھلی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں میرے والد فرماتے ہیں سرکار پیچھے دیکھتا ہوں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہم، اب تشریف لائے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام میرے سرہانے بیٹھ گئے، میرا سر پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے میرے ماتھے پہ لگتی ہے، آنکھوں پہ لگتی ہے، رخساروں پہ لگتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سننے سنانے والوں کی رگوں میں خون جو ہوتا ہے گرم ہو جاتا ہے، چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو جس خوش نصیب کو یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ ساتیں نصیب ہوئی ہوں گی، چہرہ اس کا، داڑھی مبارک کے بال نبی پاک علیہ السلام کے کبھی ماتھے پہ لگتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگتے ہیں، کبھی چہرے پہ لگتے ہیں، بتاؤ اس کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تو پھر کہتا ہوں بات روک کر، اگر 30 سیکنڈ کا کلپ سن کر آپ کو اپنے لجپال نبی علیہ السلام پہ شک پڑ جائے تو پھر تھو ایسی زندگی پہ جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ 30 سیکنڈ کا کلپ سنو، 1 منٹ کا کلپ سنو اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شانوں پہ شک پڑ جائے، یہ مسلمانی ہے۔ 30 سیکنڈ کا کلپ سنا اور صحابہ پہ شک پڑ گیا، بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ شک پڑ گیا، یہ مسلمانی ہے۔ مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط، اور یہ مضبوطی کس سے آتی ہے؟ یہ مضبوطی کس سے آتی ہے؟ یہ مضبوطی ان محافل سے آتی ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فرمایا تم جو آتے ہو میرے درس میں، فرمایا اکثر جو آتے ہیں یا ان کی نیت ہوتی ہے برکتیں سمیٹنے کی یا صرف شرکت کرنے کی، تماشا دیکھنے کی۔ فرمایا نہ، حق یہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جب محفل میں آؤ تو نہ تماشا دیکھنے کے لیے، نہ صرف برکتوں کے لیے، جب محفل میں آؤ تو علاج کی نیت سے آیا کرو۔ حضرت پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا علاج کی نیت سے۔ اندر کوئی 30 سیکنڈ کا کلپ سنا اور وہ جراثیم اندر اتر گئے، اب وہ تنگ کرتے ہیں، اب وہ مرض بڑھنے لگا ہے، اب شک پیدا ہونے لگا ہے، اب جناب کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کینسر لگ جائے، کینسر، اور ہڈیاں پگھل پگھل کر پانی کی طرح، قطروں کی طرح راستے پہ بہتی ہوں، چلتے پھرتے کپڑوں پہ ہڈیوں یہ پگھل کر بہتی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مرض چھوٹا ہے، اور نبی پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، دین پر، عقیدے پر، معمول اہل سنت پہ شک پڑ جانا، اس سے خربوں کو نہ بڑی بیماری ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ آپ سب کو بچائے۔ آخری بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک میرے چہرے پہ لگتی تھی، بس جو کیفیت تھی وہ کیفیت تھی۔ میرے دل میں آیا لفظ یہ ہیں، ان لفظوں کا میں ذمہ دار ہوں، لفظ یہ میرے دل میں آیا۔ آج تو مشکل آئی، لجپال نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے، کل پھر مشکل آ سکتی ہے، ہفتے بعد پھر آ سکتی ہے، مہینے بعد پھر آ سکتی ہے۔ کاش دل میں آیا، دل میں، کاش نبی پاک علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کے 2 بال مجھے دے جائیں، پھر جب مشکل آئے گی میں ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے دربار میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے یہ منہ مبارک ہیں، ان کے وسیلے، ان کے صدقے میں میری بگڑی بنا دے، میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔
کہتے ہیں میرے اتنا دل میں آنا تھا، سرکار نے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور میں عبدالرحیم یہ 2 بال لے کر سنبھال کے رکھ لے، کام آئے۔ اگر دل میں آیا کہ لفظ نہ ہو، میں مجرم، جرمانہ دوں گا۔ دل میں آیا کہ لفظ نہ ہو، یہ کہو یا رسول اللہ دے، آواز نکال کر بول کر کہا ہو یا رسول اللہ 2 بال مبارک دیں، منہ مبارک مجھے دیں، زبان سے کہا ہو میں مجرم، جرمانہ دوں گا۔ اور جس کو تم بڑا مانتے ہو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھیں کہ سرکار اتنا جانتے تھے کہ زبان سے نکلیں لفظ بنے، نون الف بنے، یہ تو چھوڑو، جو زبان سے نہ نکلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے تھے۔ بھائی تو جبریل لاتے تھے، لفظ لاتے تھے، بھائی الہی تو الفاظ ہوتی تھی، حروف ہوتے تھے، کلمات ہوتے تھے، مرکب ہوتے تھے، جملے ہوتے تھے، وہاں تو لفظ ہوتے تھے۔ دل کا خیال ہے ادھر تو لفظ نہیں ہے، زبان تک پہنچا ہی نہیں۔ جو زبان تک نہیں پہنچا، زبان تک پہنچنے سے پہلے جو دل کی حالت کو اللہ کے دی ہوئی اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، فضل سے جانتا ہے، اسے کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں حضور اٹھے، حضور جانے لگے، جب دروازے تک پہنچے، میں نے ادھر دیکھا تو منہ مبارک نہیں ہے، میں نے ادھر دیکھا منہ مبارک نہیں، میں بڑا پریشان، اتنی بڑی دولت، جاگیر نہیں، مارکیٹ نہیں، 10-20 تولے سونا نہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک 20 تولے سونا اس کے برابر ہو سکتا ہے، جاگیر مارکیٹ اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، 7 زمینوں کا مالک ہو اور اسے کہا جائے کہ یہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک منہ مبارک ہے، لینا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ دے کر لینا ہے، تو جیسے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ نصیب ہوئی ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے 7 زمینوں سے دستبردار ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو لے کر اپنی آنکھوں پہ رکھے گا، اور قربان صحابہ کرام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی ذوات نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک کے ناخن مبارک لے کر یوں سنبھال کر رکھے جیسے آج کے زمانے میں ہم اور آپ اپنے لاکھوں کروڑوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، سونا چاندی سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جاگیروں مارکیٹوں کے کاغذات سنبھال کر رکھتے ہیں ایسے۔ اور آخری وقت آیا تو فرمایا اور تو کچھ نہیں، ایک وصیت میری پوری کرنا، جب مر جاؤں میرے منہ میں بھی میرے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک رکھنا، میرے ماتھے پہ بھی رکھنا، سینے پہ بھی رکھنا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے کیا لے کر آیا تو عرض کروں گا مولا اور کچھ نہیں، تیرے محبوب علیہ السلام کی نسبتیں لے کر آیا۔ سارے بولو حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں پریشان ہوا، منہ مبارک ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں ابھی میں نے کچھ نہیں کہا، صرف دل میں پریشانی تھی، دروازے سے نبی پاک علیہ السلام موڑے، واپس میری طرف رخ کیا، فرمایا عبدالرحیم پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرے سرہانے کے نیچے رکھ دیے ہیں، جب ٹھیک ہو تو ان کو پھر سنبھال لینا۔ حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جو زبان پہ آئے اسے نہیں جانتے، جو دل میں آئے اسے جانتے ہیں۔ ان کی الٹی گنگا بہتی ہے، ان کا حساب کتاب ہی الٹا ہے۔ جو زبان تک نہیں پہنچا، جو لجپال اس کو جانتا ہے، جو زبان تک پہنچا ہے اس کو نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کے طفیل آج کی اس محفل کو اپنے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج اہل سنت پر حالت ہے کہ یزید کو شہزادہ کہنے والا اس کو تو اجازت ہے، نبی پاک علیہ السلام کو لیٹا ہوا بت کہنے والوں کو تو اجازت ہے، صحابہ کو کافر کہنے والے اور گالیاں دینے والوں کے لیے کوئی پابندیاں نہیں، اہل بیت کی توہین کرنے والے کے لیے کوئی پابندی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر 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 کہنے والوں کے لیے پابندی نہیں۔
لیکن جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اور اصحاب و آل بیت امہات المومنین کے بارے میں وہ عقیدہ جو داتا صاحب نے لکھا، وہ عقیدہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، وہ عقیدہ جو تاجدار گولڑا شریف نے لکھا، وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا، گالی نہ دے، گالیاں نہ دے اسپیکر پہ، عقیدے بیان کرے۔ ان کے لیے یہ زمین کیا ہے، ان کے لیے جہنم بنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کا صدقہ ہمارے بڑوں کو عقل عطا کرے، شعور عطا کرے، ایمان کی گرمی، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی نصیب کرے۔ یہ ساری بڑائیاں رہ جائیں گی، ساری کرسیوں کو دیمک لگے گی۔ میں نے بھی قبر میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جانا ہے اور اس بڑے نے بھی جانا ہے۔ حضور کا ذکر روکنے والا، حضور کا جلسہ خراب کرنے والا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں وہ عقیدہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس عقیدے سے روکنے والا اور سمجھنے والا کہ یہ میں روک لوں گا تو عقیدے میں ختم کر دوں گا، یہ عقیدے مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ سارے بھی زندیق اور مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل بھی لبیک کا نعرہ تھا، آج بھی لبیک کا نعرہ ہے، اور ایسے ہزاروں فرعون جمع ہو جائیں اس دین کو مٹانے والے، قیامت کی شبوں تک لبیک کا نعرہ لگے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور آخر میں ایک ضروری اعلان، اور اس پر آپ تمام اہل سنت یا رسول اللہ ماننے والے بریلوی رضوی بھرپور انداز میں اپنے ایمان کا اظہار کریں گے۔ اس ملک پاکستان میں بریلوی رضوی صحیح العقیدہ، کچھ لوگ بریلوی رضوی کو لفظ کو اپنے لیے ایک گالی سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ دو لفظ جو ہیں باقی سنیوں کی کو نکالنے کے لیے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جو بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، خود کو بریلوی رضوی کہے یا نہ کہے، عقیدے وہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، عقیدے وہ جو داتا صاحب کے تھے، عقیدے وہ جو تاجدار گولڑا شریف کے تھے، عقیدے وہ جو یہ بھی بیان کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے عقیدے جو بھی رکھتا ہے نام کے ساتھ بریلوی رضوی لکھے نہ لکھے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ایک بریلوی کے منہ سے سنو، بریلوی رضوی کا لفظ ہم تمہیں گالی دینے کے لیے نہیں بولتے۔ آج بہت سے کہتے ہیں بریلوی لفظ یہ رضوی ہمیں چڑھانے کے لیے۔ تم ان بزرگوں کے عقیدے پر ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے تم میرے سر کے تاج ہو۔ تم اگر نبی کو جاہل نہیں کہتے، ان پڑھ نہیں کہتے، تم میرے سر کے تاج ہو۔ تم اگر قرآن کو غلطیوں والی کتاب نہیں کہتے، میرے سر کے تاج ہو۔ تم اگر اللہ کی ذات کے لیے جھوٹ ممکن نہیں مانتے، تم میرے سر کے تاج ہو۔ تم اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے منکر نہیں ہو، میرے سر کے تاج ہو۔ اگر تم سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی ماں مانتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہارے جوتے بھی میں اپنے سر پہ رکھنا اپنے لیے شہادت سمجھتا ہوں۔ لیکن بریلوی رضوی کا لفظ اس وقت سچے سچے 14 صدیوں کے جو عقیدے ہیں ان کے لیے پہچان بن چکا ہے۔ تم لاکھ انکار کرو بریلوی رضوی کے لفظ کا، دشمن تمہیں اسی لفظ سے پکارتا ہے۔ تو جو بریلوی رضوی مطلب یہ کہ ان عقیدوں والے
سارے بزرگوں کو سلام، جو شیخ القرآن بیٹھے ہیں قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان کو سلام، جو شیخ الحدیث بیٹھے ہیں حدیث کی خدمت کر رہے ہیں سلام، جو فقہا بیٹھے ہیں فقہ کی خدمت کر رہے ہیں سلام، حتیٰ کہ صحیح العقیدہ مؤذن کو سلام، حتیٰ کہ صحیح العقیدہ خطیب کو سلام، حتیٰ کہ صحیح العقیدہ طالب علم کو سلام، حتیٰ کہ مسجدوں مدرسوں میں صحیح العقیدہ بندہ جو آ کر جھاڑو دیتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کو بھی سلام، سب بزرگوں کو سلام۔ لیکن اس حضرت تمہارے عقیدوں پر پہرا دینے والا قائد اہل سنت محقق الاصل حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی مرشدی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ دو ذوات آج اگر کفر کے سینے میں نیزے پار ہیں، سارے بزرگوں کو میں نے تمہید میں کہہ دیا سلام ہے، لیکن جا کر کافر سے پوچھو نا آج کے کہ یہ جو ہاں بالکل سب یہ، لیکن کافروں سے جا کر پوچھو تمہارے سینوں میں جو یہ زخم ہے یہ کس کے نیزے کا زخم ہے، تو منہ سے کہیں نہیں ان کی حالت بتائے گی کہ ہے یہ تو کیا ہے زخم، تو وہ پرانا ہے جو کہاں سے چلا ہے، وہ نیزہ جو بریلی سے چلا، یہ رضا کے نیزے کی بار ہے۔ لیکن اس وقت یہ نیزہ کس میں ہاتھ ہے؟ یا کراچی کے درویش کے ہاتھ میں ہے یا لاہور کے درویش کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنی عقیدے پر ہمیں زندگی اور اسی عقیدے پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔